السلام علیکم معزز طالبات، آج ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 17 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم، بس میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں بالشفق، شام کی سرخی کی۔ شفق کہتے ہیں شام کی سرخی کو۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ایک جانب سرخی سی نظر آتی ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ واللیل، اور رات کی قسم، اس واو کو واو قسمیہ بولتے ہیں، اور رات کی قسم، وما وسق، اور ان چیزوں کی قسم، وسق جو اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے۔ تو اللہ ان آیتوں میں قسم کھا رہا ہے اپنی چیزوں کی، رات کی، اس میں چھپ جانے والی چیزوں کی، اور چاند کی پورا ہونے کی۔ تو اس سے اللہ نے مشابہت دی ہے انسان کے احوال سے۔ فلا اقسم بالشفق، شام کی سرخی کی، یعنی جیسے ہی شام ہوتی ہے، جو جانور اور انسان دن کو تلاش معاش میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی شام کی سرخی پھیلتی ہے وہ اپنے ٹھکانوں پہ واپس آ جاتے ہیں، اور رات کے اندر ساری چیزیں سمٹ کے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور 14ویں کا چاند بھی اسی طرح، جب 14 تاریخ آتی ہے تو وہ اپنے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ، تم ضرور بضرور چڑھو گے، طبقاً، ایک سیڑھی سے، عن طبق، دوسری سیڑھی پر۔ تو اس آیت کے اندر بھی انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مشابہت دی ہے گھاٹیوں سے اور سیڑھی سے دی ہے، یعنی ایک سیڑھی، اس کا دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، چوتھا سٹیپ۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی بھی، وہ اپنی جو زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی اس کی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوانی، پھر بڑھاپا، اسی طرح کرتے کرتے وہ موت کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ موت کے بعد قیامت کا منظر آئے گا، عالم برزخ، اور پتہ نہیں قیامت کے اندر کیا کیا حالات ہوں گے، اور وہاں پہ کیا کیا درجات ہوں گے۔ تو ان سب کو اللہ نے سیڑھی سے متشابہ کیا کہ تم ضرور بضرور یہ گھاٹیاں پوری کرو گے۔ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اتنا کچھ، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانتے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جاتا تھا، فی الماضی مجہول کا صیغہ ہے، جب فی الماضی مجہول پہ اذا حرف شرط داخل ہو جاتا ہے تو وہ مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کا معنی۔ اور جب پڑھا جاتا تھا، علیہم، ان پر، قرآن، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یکذبون، جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ ان کی عقل انہیں اس بات کی طرف آمادہ کرتی کہ وہ اللہ کو پہچانیں، اس کی نشانیوں سے، اس کے نبیوں کی معلومات دینے سے وہ اس کے نبی کو پہچانیں، اس کی اللہ کو پہچان لیں، لیکن اللہ کو وہ سجدہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اہل ایمان اللہ کے آگے جھکتے تھے تو وہ ان کو دیکھ کر بھی ان کا دل مائل نہیں ہوتا تھا کہ ہم بھی اللہ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ نے ان سے سجدے کی توفیق چھین لی، اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے، نہ تو اللہ کے آگے جھکتے تھے، بلکہ وہ کفر میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ وہ اللہ کی ہر نشانی کو جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو کفروا فی الماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب سے، یکذبون یہ فی المضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب سے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے نا وہ اتنا ہی کافی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آئے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی ہمارے ساتھ حصہ دار بنیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔